سورہ بقرہ آیات نمبر 163 تا 167 میں توحید کا بیان اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نئی امت کے لیے شرک سے اجتناب کی ہدایات، قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے انجام کا ایک منظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت مہربان اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر جس کے ذریعے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور جس میں اس نے ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند رہتے ہیں، ان سب میں عقل مند لوگوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو یہ جان لیتے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اور بے شک اللہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب وہ پیشوا جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، اور وہ سب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اور اس بیزاری کی حالت کو دیکھ کر پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع اور مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اس وقت اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 168 تا 177 میں کچھ حلال و حرام کا بیان، کافروں کو
حق بات کی طرف بلانے کی ایک مثال، نیکی کی اصل حقیقت اور ان اعمال کی تلقین جو اللہ سے قربت کا باعث بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برے کاموں اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے اور تمہیں اکساتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں کو حق بات کی طرف بلانے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو پکار اور آواز سنتا تو ہے لیکن کچھ سمجھتا نہیں۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، البتہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو سخت مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کا مقصد نہ تو نافرمانی ہو اور نہ ضرورت کی حد سے بڑھے، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب یعنی تورات کی ان آیات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں اور اس کے بدلے حقیر معاوضہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة
فما أصبرهم على النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل فرمائی، مگر جنہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ یقیناً مخالفت اور ضد میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اور پھر اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت صبر کرے اور لڑائی کی شدت کے وقت ثابت قدم رہے. یہی لوگ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. سورہ بقرہ آیات نمبر 178 تا 182 میں قصاص کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور یہ تنبیہ کہ قصاص معاشرے کی زندگی کے لیے ضروری ہے. مال کے بارے میں وصیت کے احکام ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے اہل ایمان، ناحق قتل کیے گئے مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. قاتل غلام ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور اگر عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. پھر اگر مقتول کے بھائی قاتل کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں تو نیک طریقے سے اس کام کو سر انجام دو اور خوش دلی کے ساتھ دیت کی ادائیگی کرو. ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی اور بقا ہے تاکہ تم ناحق خون ریزی سے بچو اور پرہیزگاری اختیار کرو.
یہ قتل عمد کے احکام ہیں، جبکہ قتل خطا کے احکام سورہ نساء آیات نمبر 92 میں بیان کیے گئے ہیں۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ میراث کے ابتدائی احکام تھے۔ میراث کے متعلق تفصیلی احکام نازل ہو جانے کے بعد اب میراث کی تقسیم ان تفصیلی احکام کے مطابق ہی ہوگی۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والے پر ہی ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے دانستہ یا نادانستہ کسی وارث کی حق تلفی کا علم ہوا ہو اور اگر وہ وارثوں کی باہمی رضامندی سے وصیت کو بدل کر ورثہ کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔